السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی دو آیات پڑھیں گے اور ان دو آیات سے لا علاج بیماریوں کے علاج کا بتائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی دو آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 ہیں۔ میں ان کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر دیا، نفساً، ایک نفس کو، ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم آپس میں اس کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجم، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، خارج کرنا تھا، بتانا تھا، ما کنتم، کہ جس نے، تکتمون، اس کو ظاہر کرنا تھا، تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا، یعنی اس کا قاتل جو ہے وہ بتانا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اور ہم نے کہا کہ اسے مارو، بِبَعْضِهَا، یعنی اس جانور کا جو ذبح کر لیا اس کا ٹکڑا یا اس کا ایک حصہ، اس کو مارو، یعنی اس کے اس جسم کے اوپر لگاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں اللہ دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے ان پر غور و فکر کرو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، اور وہ قاتل جو تھا اس نے قتل کر کے لاش کو کسی دوسرے گاؤں میں چھوڑ آیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس کا قتل کرنے والا ادھر کا ہے یا کہیں اور کا ہے۔ تو وہ قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا، پتہ نہ چل سکا کہ کس نے قتل کیا۔ تو وہ سب لوگ جو ولی وارث تھے اس لاش کے، جو مقتول تھا، اس کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا ہمیں پتہ تو چل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ایسا کرو، ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، پھر اس کے جسم کا، ذبح کی ہوئی گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا کہیں سے بھی، وہ اس مردہ کو، جس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے جسم کو ٹچ کرو تو وہ زندہ ہو بیٹھے گا اور پھر قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو پھر وہ انہوں نے بعد میں اسی طرح کیا، تو پھر وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔
تو یہ جو آیات ہے، جو دونوں آیات، اس میں یہی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن بھی، اور اللہ کے ہاں یہ مشکل نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، کیونکہ پہلے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تو ہمارا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہمیں زندہ فرماتا ہے اس دنیا میں، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو کن فیکون فرماتا ہے تو آگے پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور جس کا حکم ہوا گائے کا، اس کو ذبح کر کے اس کا حصہ اس بندے کو جو قتل ہو گیا تھا اس کو ٹچ کیا گیا، لگایا گیا، تو وہ اٹھ بیٹھا اور قاتل کا نام بتا دیا۔ اس میں بہت بڑا راز ہے، اور لعلکم تعقلون جو آخر میں آیا ہے تاکہ تم عقل کرو، غور کرو، تو عقل جب کرتا ہے بندہ تو اس میں بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے کسی بیماری سے، اور اس کا کوئی علاج بندے کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، اور دنیا جہان کے سارے ڈاکٹر، حکیم اور ہر چیز دیکھ لیتا ہے، اور سب سے وہ دوائیاں علاج کرا کے تھک جاتا ہے، بیماری ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ ایک جانور جو ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور اس کے جسم کا ایک حصہ، کوئی حصہ، اس کے جسم کا حصہ، وہ جو بندہ بیمار ہے، تکلیف ہے، لا علاج ہے، اس کو ٹچ کیا جائے، اس کو مس کرے بندہ، اس کے جسم سے ٹچ کرے، پھر اس کو زمین میں دفن کر دے، اور باقی جانور جو ذبح کیا ہوا ہے اس سب کو صدقہ خیرات کر دے۔ اور یہ جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان دو آیات کو درود شریف اول آخر کے ساتھ 7 دفعہ پڑھے، اور اس بندے پر دم کر دے، یا وہ بندہ خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دے جس کو لا علاج بیماری ہے، تو انشاءاللہ بیماری بھی جاتی رہے گی، جس طرح وہ یعنی اس ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کا ایک ٹکڑا جب اس کو لگائے گا، اس کے جسم کو ٹچ کرے گا، تو پھر اس کو زمین میں دفن کر دے گا، تو اس کی بیماری بھی زمین میں اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی، اور وہ بندہ بالکل صحیح سلامت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ 2 آیات کو 7 دفعہ پڑھ کر اس پر دم کر دے گا، تو انشاءاللہ درود و سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انشاءاللہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی بندے کو عرق النساء، جو وہ بیماری جس میں وہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے، وہ کولہے سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کے ٹخنے تک جاتا ہے، اور بندے کو کوئی دنیا جہان کے دوائیاں لے کر، علاج لے کر اس کو ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تیل پر دم کرے انہی 2 آیات کو 7 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور وہ تیل جو ہے اس سے مالش کرے، کم از کم 21 دن تک مالش کرے روزانہ، انشاءاللہ عرق النساء والا جو درد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں علاج موجود ہے ہر چیز کا، بس وہ ایمان کی بات ہے، جس کا یقین اس پر اللہ پر ہوتا ہے، اللہ کے قرآن پر ہوتا ہے، اور اللہ نے تو قرآن پاک میں شفاء للناس فرمایا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے۔ للناس کا مطلب ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ شفا کا باعث ہے، اس لیے فرمایا شفاء للناس، ورنہ شفاء المومنین بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے، تو اس میں شفاء للناس فرمایا، تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک شفا ہے، تو اس لیے اس سے علاج ممکن ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ لا علاج بیماری تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہماری بیماریاں ٹھیک کر کے ہمیں تندرست و توانا بنائے،
تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کے حکم کے مطابق اس دنیا میں، اس لیے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔